بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اب آپ کے سامنے خطاب کے لیے تشریف لانے والے ہیں بلبل قرآن، شعلہ بیان، فضیلت الشیخ قاری عبدالحفیظ بن قاری یعقوب فیصلہ آبادی حافظ اللہ تعالی۔ ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ میں ایک پر تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا على سيدنا ومولانا هادينا ومرشدنا محمد المصطفى۔ سب پڑھ دیں، کہہ دیں با آواز محبت، با آواز بلند، صلی اللہ علیہ وسلم۔ الذی ما ضل وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ورضوان الله على أصحابه الأتقياء ولعنة الله على من كذب وتولى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين
یا الہی دیدہ و دل کو وہ بصیرت عطا کر دے جو شب کو روز روشن آگہی کو رہنما کر دے تیری ہی یاد ہو دل میں تیری ہی یاد ہو دل میں تیرا ہی ذکر ہو لب پر الہی اپنی الفت میں میری ہستی کو فنا کر دے وہ آئے جن کے آنے سے بہار اندر بہار آئی زمیں کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی حلیمہ دو جہاں حلیمہ دو جہاں قربان ہوں تیرے مقدر پر تیرے غربت کا دامیں تیرے غربت کا دامیں رحمت پروردگار آئی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه حمد و ثنا اللہ جل شانہ جل جلالہ واسطے درود و سلام امام کائنات امام الہدا امام الانبیاء فخر انسانیت محسن اعدا حبیب کبریا میرے اور تواڈے پیارے پیغمبر پیر و مرشد رہبر و رہنما سیدنا کریم جناب احمد مجتبی سیدنا کریم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ واہل بیتہ وازواجہ وذریتہ وسلم واسطے میرے عزیز پیارے پیارے بھائیوں ساتھیوں دی وقار بزرگوں قابل صد احترام میری روحانی ماں معززات بہنوں اور دی وقار علماء کرام اللہ سبحانہ و تعالی ساڈا سبنا دا مل بیٹھنا اج دی اس عظیم الشان محفل مجلس نو اس حاضری نو دعوتی اصلاحی عظیم الشان کانفرنس نو اور عید منعقد کرنے والے تمام ذمہ داران اور مجھ سمیت میری حاضری سمیت تمام تشریف لے آن والے صاحبان اللہ سبحانہ و تعالی اس کانفرنس نو تواڈے ساڈے لگے ہوئے قدم قدم نو اپنی بارگاہ جزیلہ رفیہ اندر مقبول و منظور فرمائے اور جو کچھ پڑھیے پڑھائیے سنیے سنائیے قرآن و سنت اندروں اللہ سونا ادھے تے عمل کرنے دی اللہ سونا عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے بے شک بس کمی
ایسے چیز دی ہے سونیا اور کسے چیز دی کمی نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. توجہ فرمانا. اللہ دا قرآن پڑھیے ایمان آسمانہ دیاں بلندیاں نو چھو جائے. بے شک رب دا قرآن ہے پاک کلام. اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک کیویں ہو سکتا سی کہ میرے نبی علیہ السلام دی آمد دا مقصد ہی بیان نہ فرمایا ہوئے. حضور دے آنے دے بارے اندر کسے نو دسیا ہی نہ ہوئے کہ نبی آندے کا دے واسطے نے اگوں امت دا کی حق بندا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. توجہ فرمانا ذرا. اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی پاک کلام اندر ارشاد فرمایا جی لقد من اللہ علی المؤمنین. اللہ سبحانہ و تعالی نے مومنات احسان عظیم فرمایا. بڑا وڈا انعام احسان فرمایا. اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. اللہ نے تہاڈے نفوس وچوں تہاڈیاں جاناں وچوں اللہ اکبر کبیرہ رسول بھیجے آئے نا. اللہ 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 کوئی بندہ یہ بات نہیں کردا کہ نبی علیہ السلام یعنی نفوس تو مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسے انسان ورگے یعنی بحیثیت بشر مثلیت بشر تے ہو سکتے نے. لیکن اگر عزت دی بات ہوئے گی رفت دی بات ہوئے گی عظمت دی بات ہوئے گی تے بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. اللہ اکبر. اللہ اللہ. اگے سن دیاں جانا ذرا. فرمایا نبی علیہ السلام دی آمد دا مقصد بیان فرما دیاں خویاں. فرمایا یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم. اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا میرے نبی دی آمد دا مقصد ہے نا کہ وہ تہاڈے تے میری آیتاں نو تلاوت فرمائے اور تہاڈے تزکیے فرمائے یعنی تہانوں پاک فرمائے. میرے پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ دے نبی نے تزکیے فرمائے. میرے نبی دے سامنے میرے نبی دے اصحاب سن. میرے نبی نے انہاں دے انج تزکیے فرمائے اے اندروں بھی پاک ہو گئے تے باہروں بھی پاک ہو گئے. اللہ نے میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی محنت نو ویکھ دیاں ہویاں قرآن نبی دے شاگرداں واسطے بھی نازل فرمایا. انہاں دی شان اندر فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ فرمایا سوہنیو تہاڈے تے میں راضی ہی راضی. جنہاں دیاں تربیتاں تساں فرمائیاں نے میں رب انہاں نال بھی راضی ہو گیا اے میرے نال راضی ہو گئے. اللہ اکبر. اللہ اللہ. اے دے تو پہلے تہاڈی حیثیت کی سی نا تسی کی سو. قرآن انج نقشہ کھچدا ہے. فرمایا جی وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا اے دے تو پہلے تے تسی ظلمتاں تے زلالتاں دے اندھیریاں دے اندر ڈبے ہوئے سنا. میرے نبی نے آ کر کے تہانوں انہاں اندھیریاں چوں نکالیا. اللہ اکبر کبیرہ. ربیع الاول شروع ہوندا ہے. کچھ مسلمان سمجھ دین کہ شاید ربیع الاول دے اندر محافل مجالس کروا کر کے اسی نبی پاک دی محبت نو پا لواں گے نبی پاک دی محبت مل جائے گی. کچھ لوگ جھنڈیاں لگان دین کچھ جھنڈیاں دے فضائل بیان فرمان دین. نہیں سمجھ رہے. اللہ اکبر. اللہ اللہ. میں کہنا سوہنیاں اگر نبی سونے دی محبت دے اندر جھنڈی لانی ہے تے اپنے چہرے تے داڑھی والی جھنڈی لا. ہاں ہاں جھنڈی لا تاکہ قبر دے اندر پتا چلے محمد رسول اللہ دا سچا غلام آ گیا ہے.
اللہ اکبر اللہ اللہ انج دیاں جھنڈیاں لاؤ انج دی جھنڈی لانا بن دیئے مسلمان تے داڑھی رکھنا ہن میں بحث اندر نہیں پڑھدا سانو تے فرض ہی لگ دی ہے داڑھی رکھنا اگوں اپنی اپنی بات ہے اللہ اکبر اللہ 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 اگے ذرا سندیاں جانا اللہ ایک حدیث پاک پیش کردا جاواں میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جی راغم انف رجل راغم انف رجل اس بندے دا ناک خاک آلود ہو جائے وہ بندہ تباہ و برباد ہو جائے وہ بندہ رسوا ہو جائے کیڑا بندہ یا رسول اللہ دے رسول او کیڑا بندہ اللہ دے نبی نے فرمایا جس بندے دے سامنے میرا نام لیا جاندا ہے اور میرا نام سن کر کے میرے تے درود نہیں پڑھدا وہ بندہ راغم انف رجل ہاں اللہ اکبر لیکن میرا تیرا تے معاملہ ہی کچھ اور میرا تیرا تے معاجرہ ہی کچھ اور اسی اپنے ڈپریشن اندر بیٹھے ہوئے اپنی ٹینشناں دے اندر بیٹھے ہوئے اپنے خلات اندر ہی گمسم بیٹھے ہوئے پتہ کوئی نہیں کہ معاملہ کی چل رہا ہے اللہ دے نبی دا نام لیا جا رہا ہے نا ویریا جدوں سویر کیتا کریں صبح ہی اپنی دماغ اندر گھڑی سیٹ کر لیا کر ٹک ٹکی لگا لیا کر کند کھڑی کر دیا کر کہ شام تک جدوں بھی جتھے بھی اللہ دے نبی دا نام آئے گا میں تھوڑا جا توقف کراں گا رک جاواں گا ٹھہر جاواں گا ٹھنڈا جہا سان لے کر کے تے بڑی محبت نال بڑے پیار نال نبی سنے تے درود پڑھاں گا تے جدوں درود پڑھ دیاں ہویاں میری تیری یہ حالت ہو جاوے زبان تے مٹھاس محسوس ہوئے اور دل باغ ہو جائے دماغ تر و تازہ ہو جائے منہ میٹھا میٹھا ہو جائے پھر سمجھ جا یقین کر لے کل قیامت والے دن اللہ حوض کوثر تو سنے محمد الرسول اللہ دے ہتھوں جام بھی نصیب فرما دیں گے اللہ اکبر اللہ 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 سن دیا جانا اللہ دے نبی دی دوسری روایت حدیث مبارکہ ذہن اندر آئی اللہ دے نبی نے فرمایا جتنی دیر تک جیڑا بندہ میرے تے درود پڑھدا رہندا ہے فرشتے او دے واسطے رحمت دیاں دعاواں فرماندے رہندے اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر درود پاک دے متعلق میں پڑھ دیا آیا نا مینوں تے یہی سمجھ آئی کہ فرض دی ادائیگی تو بعد فرض دی جننے فرائض نے فرائض دی ادائیگی تو بعد کلہ نبی علیہ السلام تے درود پاک پڑھ لیا جاوے تے کافی ہے اللہ اکبر اللہ 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 صحابہ عرض کر دینے کیف نصلی علیکہ یا رسول اللہ اللہ دے نبی جی سانو سلام تے سکھلا دیتا گیا ہے اسی نماز اندر پڑھنے ہیں نا السلام علیکہ ایوہ النبی اللہ دے نبی جی ہن سانو درود بھی سکھلا دیجئے نا اللہ اکبر اے نہیں صحابہ نے عرض کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول جی سلام تے تساں سانو سکھلا دیتا تے درود اسی خود تیار کر کے لے آئے ہیں کیونکہ عربی سانو ڈاڈی آندی ہے درود اسی تیار کر کے لے آئے ہیں سلام تساں سکھلا دیتا کدھرے کسی نے کوئی ایسی بات پڑھی سنی نہیں صحابہ کرام نے جرت نہیں کی تھی کیونکہ میرے نبی دے صحابہ کرام نو پتا سی دین عرشاں تے بندا ہے فرشتے دین نہیں بندا اللہ اکبر اللہ 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 تے فیصلہ آباد دے مولوی صاحب نو کیویں جرت ہو گئی کولوں چار لفظ سدھے کرے تو بازاراں دے اندر بورڈ لا کے آکھیں کہ درود لوگاں نو گیڑا دیویں نا 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 درود ہو اے جڑا کتب احادیث اندر موجود ہے اللہ اکبر درود بھی ہو تے سلام بھی وہی جڑا نبی پاک نے سکھلایا اللہ اکبر اللہ 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 ذرا توجہ فرماتا جا ذرا ایتھے ماہر القادری عجب جی انداز دے نال نقشہ کھچ گیا ہے نا کہندا کہ یہ نعت رسول پیش کر دیا خویاں کہندا سلام اس پر سلام اس پر سلام اس پر
کہ جس نے بے کسوں کی خبر گیری کی، سلام اس پر، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں، توجہ نال، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں نت نئے روز نئے نئے سیرت النبی دیاں کانفرنساں اٹینڈ کرنے والے آ، سیرت النبی دے جلسے سننے والے، آواز و نصیحت دیاں باتاں سننے والے آ، سلام اس پر، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیرت النبی دے چیدہ چیدہ پہلو سن دیاں جانا ذرا۔ حضرت انس، نہیں گل نہیں بنی، صحابی رسول دا نام لیا ہے تے صحابہ دے دیوان، کانفرنس دا عنوان کی ہے ختم نبوت اور تحفظ ناموس صحابہ، سارے کہو رضی اللہ ہو۔ ہاں صحابہ کرام دا نام آوے تے چپ کر کے بیٹھ، پتہ لگ گئی یار محبت دا ہمیشہ ثبوت دیا کرو۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ، حضرت انس وانس، کیا بات ہے، کمیں توڑی یاد آئی۔ حضرت انس جدو میرے نبی پاک مدینہ پاک اندر تشریف لے آئے، مکیوں ہجرت کر کے حضور مدینے والے دے مہمان بڑے تے مدینے والے بڑے اعلیٰ ظرف لوگ نے نا، بڑے کشادہ قسم دی طبیعت رکھنے والے، بڑے ہی اعلیٰ ظرف قسم دے لوگ، بڑیاں مہمان نوازیاں کرنے والے۔ آج بھی جڑے حاجی جاندے نے نا، مدینے والیاں دی عادات ویکھ کے کہندے نے یار مدینہ مدینہ ہی ہے، تے مدینے والے لوگ مدینے والیاں دی کیا بات ہے نا۔ اللہ اکبر۔ ایم جدو میرے نبی علیہ السلام تشریف لے آئے، لوگ تحفے تحائف لے کر کے آ رہے نے، اللہ دے نبی دے سامنے تحائف پیش کر رہے نے نا، ادھر لوگ تحائف پیش کر دے رہے۔ ایک عورت آئی آ کے اللہ دے نبی دے سامنے کھڑی ہو جاندی ہے نا، ایویں چھوٹا جا بچہ کولے، عرض کر دی گئی یا رسول اللہ، اللہ دے رسول جی جدوں تساں تشریف لے آنا سی نا، کی عرض کر دی حضور جدوں تساں تشریف لے آنا سی، او تو لوگ تواڈے بارے اندر، یعنی میں بیبیاں نو سن رہی سنا، کوئی کہندی سی حضور نو میں آ تحفہ لجا کر کے دیاں گی، کوئی بندہ کہنا فلاں تحفہ دیواں گے حضور نو، حضور دی فلاں خدمت کران گے، فلاں تحفہ طائف۔ میں سیرت دی کتاب اندر پڑھیا ہے، نبی پاک دے سامنے جدوں تحفیاں دا تذکرہ تحفے پے ہوئے نے نا، اے بی بی کی عرض کر دی ہے اللہ دے رسول میں ماڑی جی، میں دکھیاری دکھاں دی ماری تے میں ماڑی غریبڑی کمزور جی بی بی، اللہ دے رسول میرا بڑا دل کیتا میں بھی تواڈے واسطے تحفہ پیش کراں، لیکن حضور گھر دے اندر کوئی چیز ایسی نظر نہیں آئی جیڑی تواڈی شایان شان ہوے، جیڑی تواڈے واسطے پیش خدمت کر سکاں۔ اللہ دے رسول جدوں میں ویکھیا اے میرا بیٹا ہے، اے دا نام انس ہے، اللہ دے نبی جی اے میری خدمت واسطے اللہ نے بھی دیتا ہویا، لیکن اللہ دے رسول جدو میری انس تے نظر پئی، میرے دل دے اندر خیال آیا کہ نبی پاک نو ایسا تحفہ دیاں گی جڑا کسے اور نے نہ دیتا ہوئے۔ اللہ دے نبی جی انس میرا بیٹا ہے، لیکن اج تو بعد تہاڈا غلام ہے۔
हुजूर तशरीफ ले आए हो, घर अंदर काम काज की भी जरूरत होएगी, किसी बच्चे की भी जरूरत होएगी, कोई सौदा सामान फड़ के ले आने वाला बच्चा भी चाहे। अल्लाह के नबी जी अनस तुहाडे वास्ते वक़फ कर छड़िया, तुहाडी खिदमत दे अंदर हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला फरमांदे ने मैं अल्लाह के नबी दी खिदमत अक़दस दे अंदर कितनी देर गुजारी। अल्लाह दे रसूल ने इंज दी तरबियत फरमाई, नाले मैं हुजूर नु वेखिया, हुजूर ने कदी मैनू डांटिया नहीं, कदी मैनू झिड़किया नहीं, कदी मैनू मारिया नहीं, मारिया झिड़किया डांटिया मारिया कुछ नहीं आख्या। हजरत अनस बयान कर देने ना कि एक दफा मैनू अल्लाह के नबी बुलाया, अनस जा जा करके बाजारों से पैसे ले जा करके बाजारों सामान ले करके आ। हजरत अनस फरमाते ने ना मैं निकलिया सामान लैन वास्ते, मैं छोटा जिहा बच्चा निका जिहा बाल हाँ मैं। हजरत अनस फरमाते ने मैं सामान लैन वास्ते जा रहा ना, मैं रस्ते दे अंदर की वेखिया एक मेला लगया होया, लोग जमा ने लोग खड़े हुए, उमें तमाशा जिहा चल रहा सी। मैं भी न्याणा बच्चा छोटा बाल, मैं भी उत्थे खड़ा हो गया, मैं वेखण लग गया। कितनी देर गुजर गई, ओ मैं कहना ओ नौजवानों वीरियो बच्चियो ना 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 एक खेड कूद तमाशे दी तरफ ज्यादा तवज्जो ना दिया करो। ए मोबाइल दे अंदर जड़ियां गेम्स होया करदियां ने, आ जड़ियां गेमां होया करदियां ने, उन्हां ते फजूल तवज्जो ना दिया करो। उस टाइम अंदर को कुरान पाक दी एक आयत याद कर लिया करो, एक आयत दा तर्जुमा पढ़ लिया करो, सोने नबी पाक दी कोई एक हदीस याद कर लिया करो। जेड़ा टाइम होंदा फजूल। हजरत अनस फरमाते मैं छोटा जिहा बाल, मैं खड़ा हो गया, कितनी देर गुजर गई, नाले ना खेड कूद तमाशियां दे अंदर बंदे दा टाइम भी ज्यादा लग जांदा है, वेला लंघदियां पता ही नहीं लगदा। हजरत अनस फरमाते ने ना थोड़ी कुछ देर गुजरने तो बाद मैनू मेरे कंधे ते एक गरम गरम हाथ महसूस होया। जदों मैं पीछा मुड़ करके वेखिया ते अल्लाह दे रसूल अल्लाह अकबर तड़प जाएगा। यकीन जान जड़ी बात जदों मैं पढ़ी ना ते मैं ते हिल गया एक बारी। हजरत अनस फरमांदे ने मैं अल्लाह दे रसूल दी तरफ वेखिया ते दिल दे अंदर ख्याल आया, अनस तू ते घरों सामान लैण वास्ते आया होया, तेनू तेरे वड्डियां ने कम घलाया, तू केड़े कम्मां दे अंदर मशगूलो मसरूफ हो गया। अनस तेनू मार पेगी, यानी दिल डर रहा है, हजे तक नबी अलैहि सलाम दा वेख्या नहीं ना माहौल। अल्लाहु अकबर। हजरत अनस फरमांदे ने अल्लाह दे नबी ने जड़ी बात फरमाई अनस नु पारा पारा कर गई। हजरत अनस फरमांदे ने ना अल्लाह दे रसूल ने फरमाया, अनस जदों मैं वेख्या कि अनस नु इतनी देर तक वापस आ जाना चाहिए सी, अनस वापस नहीं आया, फिर मैं थोड़ी जी इंतजार कीती, और इंतजार कीता। हजरत अनस नु अल्लाह दे नबी फरमांदे ने अनस मेरे दिल नु परेशानी लग गई, मैनू परेशानी लग गई। मैं क्या मेरे अनस नू कुछ हो ना गया होए, कोई मसला ना पेश आ गया होए। अनस मैं तेनू लभण वास्ते आ गया। मफहूमन हदीस पाक बयान कीती है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हजरत अनस फरमाते ने ना कदी हुजूर ने डांटिया नहीं, कदी झिड़किया नहीं, कदी मारिया नहीं, लेकिन मेरा तेरा की किरदार है सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनन दा मजा आ जावे। तू घर दे अंदर जावे ते तेरे बच्चे महसूस करन वाकई ही कोई बात सुन करके सोने नबी दियां तालीमात तो आगाही लेकर के आए ने ना। हाँ 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 असातिज़ाए किराम अगे मेरी गुजारिश है, इन्हां बच्चियां नू मारिया ना करो। बड़े भाइयों दे अगे गुजारिश है, अपने निक्के वीरियां नू मारिया ना करो। वालिदैन अगे खुसूसी गुजारिश है, इन्हां बच्चियां नू मारिया ना करो, इन्हां दे चेहरियां ते ना मारिया करो। इंज दे लम्हात हालात वाकयात वेखे ने ना कि बच्चा आया, पूछया सुनिया की हो गया, तेरे दंद टुटे हुए, मुंह चो खून निकल रहा है। आंदा अब्बू ने मुक्का मारिया सी, अब्बू ने मुक्का मारिया, किधरे अब्बू ने थप्पड़ मारिया, अख सुजी हुई, किधरे बांह टुटी हुई, किधरे जिस्म नीलो नील। ओ केड़ा
کیڑی چیز پڑھی ہے سونیا تو کیڑیاں تعلیمات پڑھیاں نے نا 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 بچیاں نال پیار کیتا کر بچیاں دی صحیح تعلیم و تربیت انہاں نو مسجد اندر نال لے کے آیا کر مسجد اندر نال لے آیا کر آکھیا کر چلو سونےو شہزادیو اٹھو چلو اللہ دے گھر تو بلاوا آیا ہے چلو جا کر کے نکلیے سارے چلیے تے حاضری لوا کر کے آئیے انج دی بات کیتا کر جے تو منجے تے پہ آکھیں گا نا چلو نماز پڑھ کے آؤ کیڑا جائے گا تے جو اٹھ کے آکھیں گا نا آؤ چلو نماز پڑھن چلیے تے نال 6-7 رل جان گے انشاءاللہ اللہ اکبر اللہ 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 انہاں نو مسجداں دے اندر لیا انہاں دا ٹائم پارٹ ٹائم ٹیوشن دی جگہ تے انہاں نو حدیث پاک واسطے کسے قاری صاحب دیاں خدمات حاصل کر اللہ اللہ بچیاں دی اخلاقی تربیت کر انہاں دی دینی تربیت کر اللہ اللہ مینوں حضرت اقرا بن حابس رضی اللہ تعالی نے یاد آئے سارے بولو رضی اللہ تعالیٰ حضرت اقرار کر دینے ایک دفعہ بیان کر دیا خویا کہندے نے مسجد نبی دے اندر اللہ دے نبی تشریف فرما سننا میں باہروں آیا آ کر کے حضور نو ویکھیا میرے نبی اپنے دوویں شہزادیاں نو سیدہ شبابی اہل الجنہ دوویں جنتی نوجواناں دے جڑے سر جنتی نوجواناں دے سردار حضرت حسن و حسین حسنین کریمین رضی اللہ عنہما میرے نبی انہاں دوواں شہزادیاں نو چمی جا رہے نے انہاں نال لاڈیاں فرمائی جا رہے نے انہاں نال پیار کیتی جا رہے نے او سبحان اللہ بچیاں نال حضور پیار فرما رہے حضرت اقرا بن حابس نویں مسلمان ہوئے چودھری قسم دے آدمی جدوں باہروں آئے نا عرض کرتے نے یا رسول اللہ اللہ دے رسول تسی بچیاں نال ایویں پیار کر دیو یعنی بالا نال بالی بنے ہوئے اتنی محبت اللہ نے منو 10 بیٹے عطا فرمائے نے میں تے اج تک کسے ایک نو بھی نہیں چومیا میں تے اج تک کسے ایک نال بھی پیار نہیں کیتا میرے نبی نے فرمایا یقیناً آواز بھرا گئی ہوئے گی اللہ دے نبی نے فرمایا من لا یرحم لا یرحم پیارے اقرا جیڑا رحم کردہ نہیں ہو دیتے رحم کیتا نہیں جاندہ نہیں سمجھ آئی بات آج تو نوجوان کل نو تیری حالت بڑھا ہو کے بچے والی ہو جائے گی تیری اولاد جوان ہوئے گی آج تو انہاں نال پیار نہیں کردہ کل نو اے تیرے نال پیار نہیں کرنگے اللہ 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 اکبر اللہ اللہ سیرت النبی دے چیدہ چیدہ پہلو دعا کر اللہ میں نو تینو صاحب عمل بنا دے وے اللہ اکبر کبیرہ آزرہ توجہ فرما احد دا میدان غزوہ احد دا میدان سجیا ہویا ادھروں بدبخت بے ایمان میرے نبی علیہ السلام دے طرف چڑھائی کر دینے نا میں تو گل شروع کرا میرے نبی پہلو دے بل گر جان دینے نا میرے نبی دے دندان مبارکہ شہید ہوئے ایمیں جڑی جنگی ٹوپی ہیلمٹ پایا ہویا سی نا او دیاں کنڈیاں رخسار مبارک اندر دھنس جان دیاں نے نا میرے نبی زمین تے نیچے پہلو دے بل گرے ہوئے نے نا اللہ دے نبی دا ایمیں جدوں خون بہرے آئے مبارک خون میرے نبی مکرم نبی مجسم صلی اللہ علیہ وسلم دا ایمیں جذبہ انسانی غالب آیا بخاری پاک اندر موجود ہے اللہ دے نبی نے فرمایا اللہ دا اس قوم تے سخت عذاب نازل ہوئے جن نے اپنے پیغمبر دا چہرہ خون آلود کر چھڑیا نالے دوسرے لمحے دے اندر جذبہ رحمت پلٹ آیا اللہ دے نبی فرماندے نے اللہم اغدی قوما اللہم اغدی قوما فإنہم قوما لا يعلمون اللہ اکبر اللہ جی اللہ انہاں نو ہدایت نصیب فرما دے اللہ نہیں جان دے میں تیرا نبی ہاں میں تیرا رسول ہاں اگر اے جان دے ہوندے کدی بھی میرے مقابلے دے اندر نہ ہوندے اللہ اے نہیں جان دے اللہ جی میں تیرا نبی ہاں اللہ انہاں نو معاف اللہ انہاں نو ہدایت نصیب فرما دے اللہ اکبر پھر میں کیوں نہ کہاں نہ زلف ایسی نہ چہرہ ایسا نہ زلف ایسی
نہ چہرہ ایسا نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا، جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا۔ صلی اللہ علیہ وسلم، کروڑوں بار درود و سلام صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیرت النبی دے چیدہ چیدہ پہلو آزرات ایک اور نبی علیہ السلام دی زندگی مبارک دا ایک حصہ سناندا جاواں۔ اللہ دے نبی صحابہ کرام دی طرف میرے نبی نے صحابہ نو جہاد واسطے بھیجیا، ایویں صحابہ کرام جہاد تو جدو واپس لوٹے نے نا، اللہ دے نبی دے صحابہ جدو واپس آئے تے کچھ قیدی لے کر کے آئے۔ انہاں قیدیاں دے اندر بیبیاں بھی موجود نے۔ میرے نبی آئے معائنہ کرنے واسطے، قیدیاں دے پورے حقوق اسلام نے دسے نے۔ میرے نبی بھی قیدیاں دے حقوق دا خیال فرماندے، حضور بھی قیدیاں دا خیال فرماندے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قیدیاں دا خیال تے کیسا خیال؟ مسجد نبوی چ حضور نماز پڑھا رہے ہیں، نماز پڑھا دیاں آپ دا داماد انہاں دیاں رسیاں کس کے بنیاں ہوئیاں تے انہاں دے کران دی آواز آئی۔ نبی پاک نے فرمایا حضرت زینب دے خامد حضرت عاص بن ربیعہ، اللہ دے نبی نے فرمایا کہ دیاں رسیاں ٹھلیاں کر دیو، مینوں یہ بات گراں گزرتی ہے۔ یاسین حیدر صاحب نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ۔ حضرت قاری یاسین حیدر صاحب تشریف لے آئے، بڑا مفصل تے بڑا مدلل خطاب فرمان گے انشاءاللہ العزیز۔ میں کی عرض کر رہا سا، کوئی بندہ دسے ذرا کہ قیدیاں دے جی قیدیاں دے کی ہوندے نے؟ حقوق ہوندے نے، تے عام آزاد بندیاں دے کوئی حقوق نہیں، انہاں دے بھی حقوق ہوندے نے۔ میرے نبی علیہ السلام جدو معائنہ فرمان واسطے آئے، اللہ دے نبی نے ویکھیا انہاں دے اندر ایک دشمن دی دھی آ گئی ہے نا۔ میرے نبی نے سب تو پہلے تے ویکھیا ایدا دھی دا سر ننگا۔ میرے نبی علیہ السلام نے اپنی چادر مبارک دے نال سب تو پہلا کام فرمایا ایدا سر ڈھانپ چھوڑیا، ایدا سر کج چھوڑیا۔ ایدے تو بعد میرے نبی نے فرمایا ہاں دسیں بیٹی بہنا تیرے نال کیسا سلوک کیتا جائے؟ اے کہندی ہے کہ میں چنگیاں دی جائیاں، میرا باپ جڑا سی نا حاتم بڑا چنگا بندہ سی، بڑیاں لوگاں دیاں خدمتاں کردا سی، میں چنگیاں دی جائیاں نا، تسی بھی چنگے لوگو تے میں تواڈے کولوں اچھائی تے بھلائی دی امید رکھنیاں۔ میں کہنا یقیناً میرے نبی نے فرمایا ہوئے گا بیٹی ایتھوں بھلائی دی اچھائی دی امید نہیں، یقین کیتا جاندا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی نے فرمایا جاؤ پہلے جا کر کے صحابہ انہوں دے گھر چھڑ کے آؤ۔ میرے نبی دے صحابہ گئے، جدوں عدی دے قلعے دے سامنے آئے نے نا، عدی تیر تلوار سدھے کیتے پورا ایویں لاؤ لشکر لے کر کے لڑائی واسطے تیار، ایویں سارے کزن حضرات تیار نے نا۔ عدی کہندا ٹھہر جایا جے ذرا، پہلے ایک باری اپنی بہن کولوں تے پوچھ لواں۔ آ کر کے اپنی بہن دے کولوں پوچھدا ہے، کہندا بہنا دسے نا محمد دے ساتھیاں نو کیو جیا پایا ای؟ کہندی اے عادی اللہ دی قسم اج تک مینوں تیریاں اکھاں چوں حیا نظر نہیں آیا جڑا محمد دے ساتھیاں دیاں اکھاں چ حیا نظر آیا ہے۔ میری مراد محترم جناب فضیلت الشیخ حافظ نذیر مدنی صاحب حافظہ اللہ تعالی فاضل مدینہ یونیورسٹی، ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل
أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قابل احترام جناب سٹیج پر تشریف رکھنے والے احباب گرامی، اور دور دراز سے اور شہر سے سفر کر کے آنے والے اللہ کے دین کے ساتھ محبت کا، پیارے پیغمبر کے ساتھ محبت کا اظہار کرنے والے تمام معزز سامعین کرام، دین اسلام قرآن و سنت، قرآن و حدیث کا نام ہے، جس کا اظہار ہم کلمہ طیبہ، کلمہ شہادت میں کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے رسول ہیں۔ جس اللہ کے بندے کو یہ دونوں باتیں سمجھ آ گئی، لا الہ الا اللہ کے معنی کا پتہ چل گیا، اس بندے نے رب تعالیٰ کی توحید باری تعالیٰ کو سمجھ لیا کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اولاد دینے والا نہیں ہے، اگر سجدہ ہے تو وہ بھی اسی ذات کریمہ کو ہے، اگر پکارنا ہے تو صرف اسی اللہ کو پکارنا ہے۔ فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، کون ہے جو کسی لاچار کی لاچاری کو دور کرتا ہے، کون ہے جو کسی مصیبت زدہ کی مصیبت کو دور کرتا ہے؟ کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود برحق ہے؟ نہیں، سبحانہ و تعالی اما یشرکون، پاک ہے وہ اللہ اور بلند ہے اس سے جو یہ شرک کرتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، اور یہی دعوت اہل حدیث ہے، ایک پکے سچے مسلمان کی دعوت ہے کہ آئیں، آ جائیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی طرف آ جائیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، آئیں اس طرف آ جائیں۔ اور اسی طرح دنیا پہ اگر کوئی مطاع ہے، کوئی مقتدا ہے کہ جن کی اطاعت ہمارے اوپر فرض ہے، جن کی اتباع ہمارے اوپر لازم ہے، وہ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ محمد رسول اللہ، اس کا مطلب یہی ہے کہ اگر آپ نے
اپنے لیے کسی کی ہستی کو نمونہ بنانا ہے تو وہ میرے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے۔ آپ کے علاوہ کوئی اور نہیں۔ ہاں، جن کے بارے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، پیارے پیغمبر کی سنت اور طریقے کو دیکھیں اور اسی طرح خلفاء راشدین کے طریقے کو دیکھیں کہ جنہوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ اپنی زندگیاں بسر کی، شب و روز بسر کیے۔ اور میں نے ابتدا میں ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، یہ مہینہ میرے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا اس دار فانی سے کوچ کر جانے کا مہینہ ہے۔ انتہائی شدید بیماری کی حالت میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کتنے دن رات گزارے، مصلی پہ اپنے حکم سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو کھڑا کیا کہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، کہ حضرت ابو بکر کو حکم دے کہ وہ لوگوں کی امامت کرائیں۔ پیارے پیغمبر کی زندگی میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے مصلی پہ کھڑے ہونے والے وہ خلیفہ راشد، خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ بہرحال اسی بیماری کی حالت میں اپنے صحابہ کرام کو دیکھتے ہیں کہ نماز میں صفوں میں موجود ہیں اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ان کی امامت کروا رہے۔ حجرہ مبارک سے پردے کو ہٹایا اور انہیں دیکھا، چہرہ منور ہو گیا، مزید خوشی آ گئی کہ میرے صحابہ، میرے جانثار وہ نماز کی ادائیگی میں مصروف ہیں، اور آخر کار اس دار فانی سے کوچ کر گئے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ باہر اپنے ڈیرے پر تھے، مدینے آتے ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے حجرے میں داخل ہوتے ہیں، چہرہ مبارک سے چادر کو ہٹاتے ہیں اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا بوسہ لیتے ہیں اور کہتے ہیں طبتا حیا و میتا، کہ پیارے پیغمبر آپ زندہ تھے تب بھی پاک تھے، آپ فوت ہو چکے تب بھی پاک ہیں۔ اور یہ الفاظ فرمائے کہ لن یجمع اللہ علیک، کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی دو وفاتیں، دو موتیں آپ پہ جمع نہیں فرمائے گا، کہ اللہ نے آپ کو فوت کر لیا پھر اللہ آپ کو دنیا میں اٹھا دے گا پھر اس کے بعد اللہ فوت کرے گا، ہرگز نہیں۔ ادھر صحابہ کرام کا یہ حال ہے، اہل بیت کا ازواج مطہرات غم سے نڈھال ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے میان سے تلوار نکالی ہوئی ہے کہ جو یہ کہے گا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس دار فانی سے چلے گئے، میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ ایک تو یہ کہ صدمے سے یہ حال تھا، دوسرا یہ کہ منافقین کو بھی ڈرا رہے تھے کہ پیارے پیغمبر پھر زندہ ہوں گے، پھر کافروں کے ساتھ، منافقین کے ساتھ قتال کریں گے، لڑائی کریں گے۔ بہرحال
حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سقیفہ بنی ساعدہ جاتے ہیں، حضرت عمر کو کہتے ہیں کہ عمر بیٹھ جائیں، اس کے بعد اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں اور یہ آیات کریمہ پڑھتے ہیں وما محمد الا رسول، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے بھی اللہ کے رسول اس دنیا میں آئے اور فوت ہو گئے، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے اس دنیا میں اور دعوت دین دے کر چلے گئے، تو پیارے پیغمبر آپ بھی اللہ کے آخری پیغمبر خاتم النبیین، آپ بھی اس دنیا پر ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے، آپ نے بھی اس دار فانی سے کوچ کر جانا ہے کہ جب غزوہ احد میں یہ افواہ اڑی کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر کہ جن کی شکل و شباہت میرے پیارے پیغمبر سے ملتی تھی کہ آپ علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا، صحابہ کے حوصلے پست ہوئے، اللہ نے بعد میں قرآن اتارا، تعلیم اور تربیت دی کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، کہ آپ سے پہلے بھی اللہ کے پیغمبر گزر چکے، اگر آپ پر طبی وفات آ جاتی ہے یا آپ کو شہید کر دیا جاتا ہے تو اے صحابہ بتاؤ انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم اپنی دعوت دین کو ترک کر دو گے؟ کیا تم توحید کو چھوڑ دو گے؟ کیا تم سنت کی جو شاہراہ ہے اس کو ترک کر دو گے؟ کیا تم قرآن و سنت کو چھوڑ دو گے؟ کیا اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ ہرگز نہیں، بلکہ اصل پیغام ہے کہ رب کے دین کی دعوت کو پھیلانا ہے، رب کی توحید کو پھیلانا ہے، اور وہ آپ علیہ السلام نے اپنے کردار کے ساتھ، اپنی سیرت کے ساتھ اور آپ کی ذات میں اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کی صفات کو جمع کیا کہ حسن یوسف، دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچے خوبا ہمہ دارد تو تنہا داری۔ تو میرے بھائیوں، یہی ربیع الاول کا پیغام ہے، پیارے پیغمبر کی بعثت پر، پیارے پیغمبر کی ولادت با سعادت پر، آپ کے اس دنیا پہ آنے پر کون خوش نہیں ہے، لیکن آپ علیہ السلام کی سیرت کا مقصد سمجھنا چاہیے، ربیع الاول کا پیغام ہمیں سمجھنا چاہیے، ربیع الاول کا ہمیں مقصد سمجھنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ چاہے ربیع الاول ہے، چاہے پورا سال دیگر مہینے ہیں، شب و روز ہیں، پیارے پیغمبر کی سیرت کو اجاگر کریں، آپ کی سیرت کو قرآن کی روشنی میں بیان کریں، جگہ جگہ سیرت کے پروگرام منعقد کریں، خاتم النبیین کے جلسے منعقد کریں کہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ کسی کی بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ احساس میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔